اللہم صلی علی محمد۔ میں آپ کے سامنے قرآن حکیم کے متعلقہ دو تین باتیں رکھوں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی خود لیا۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے طریقہ کار دیا اس کی حفاظت کیسے کرنی ہے، کن کن لوگوں سے میں اس کام میں کن کن لوگوں کو اس کام میں شامل کروں گا۔ دو تین باتوں سے پہلے ان کی میں نچوڑ آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں۔ کیا مقصد ہے؟ ایک تو قرآن کی وجہ سے دنیا میں کوئی بھی پیدا ہونے والا اختلاف ہے تو اس کا حل ملتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ قرآن پاک کو جو پڑھنے والا ہے اللہ تعالیٰ کسی مقام پہ اس کو مات دے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس کو عزت دیتا ہے، اور قرآن پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کو مقام دیتا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ دنیا میں کوئی اختلاف ہو تو اس کا حل نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے، دنیا سے وفات پا گئے، تو صحابہ کرام کے اندر اختلاف ہوا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، فوت نہیں ہوئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے۔ اب دونوں بڑی ہستیاں ہیں، دونوں کا اختلاف ہے، تو قرآن پاک نے دونوں کا اختلاف کیا، ختم۔ وما کان محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسولوں میں سے ایک رسول ہے۔ ان سے پہلے بھی رسول فوت آئے، دنیا چھوڑ کے چلے گئے۔ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ دلیل پیش کی، قرآن پیش کیا، تو امت کا سب سے پہلا جو اختلاف تھا وہ ختم ہو گیا۔ یعنی دنیا میں اگر سکون، اتحاد، اتفاق چاہتے ہیں تو قرآن کو ماننا پڑے گا، اور قرآن کے ذریعے بندے کو اتفاق ملے گا، اتحاد ملے گا، آپ اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ دوسری بات کہ قرآن بندے کو عزت دیتا ہے۔ اس پہ دو مثالیں پیش کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنی مسند پہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو بٹھاتے تھے، ساتھ بٹھا لیتے تھے۔ صحابہ نے اعتراض کیا کہ ہمارے بھی بچے ہیں، یہ چھوٹا سا بچہ ہے، آپ اس کو ساتھ بٹھا لیتے ہیں۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس اعتراض کا جواب کیا دیا؟ ایک سوال ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس، اس کا مطلب کیا ہے؟ صحابہ نے اپنی اپنی باتیں پیش کی اور سیدنا عبداللہ بن عباس سے پوچھا گیا، تو انہوں نے کہا کہ اس میں نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا چھوڑنے کی خبر، آپ کی وفات کی خبر۔ صحابہ کرام نے کہا کیا بات؟ کہا اس وجہ سے میں عبداللہ بن عباس کو اپنے ساتھ بٹھاتا ہوں۔ یعنی قرآن کا انسان کو عزت دیتا ہے۔ دوسرا واقعہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ باری نے فتح الباری کے اندر نقل کیا ہے، وہ بھی عمر فاروق کے ہی متعلق ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ مکے گئے تو راستے میں مکے کا گورنر مل گیا، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مکے کی ذمہ داری کس کو دے کر آئے ہو؟ تو اس نے کہا ابن افزا، کا نام ہے عبد الرحمن بن افزا۔ سیدنا عمر فاروق نے پوچھا کون ہے ابن افزا؟ آگے سے مکے کے گورنر نے کہا ہمارے غلاموں میں سے غلام۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو غصہ آ گیا، کہا یار مکے کا سارا کنٹرول، ساری ذمہ داری ایک غلام کو دے کے آ گیا۔ آگے سے اس گورنر نے کیا کہا؟ ہے تو غلام، انہو قاری کتاب اللہ عز و جل عالم بالفرائض، ہے غلام لیکن اللہ کی کتاب کا قاری اور فرائض کا علم جانتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق کیا کہتے ہیں؟
ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حق اور سچ ہے کہ اللہ اس قوم کے ذریعے لوگوں کو عروج دے گا، بلندیوں سے نوازے گا، اور جو اس کو چھوڑ دے گا ذلت و رسوائی اس کا مقدر بن جائے گا. یعنی ایک غلام اس کو حکومت ملی مکے کی، اور یہاں پہ ایک چھوٹا سا جملہ میں اپنی طرف سے اس میں شامل کرتا ہوں. سعودی عرب کے جو بادشاہ ہیں وہ فخر کرتے ہیں خادم حرمین شرفین کہ ہم شرفین کے حرم کے خادم، اپنے نام پہ فخر سے لکھواتے ہیں. لیکن ایک قاری قرآن آتا ہے اس کو کہتے ہیں امام کعبہ. فرق دیکھ لیں کہ وقت کو حکمران خادم بننے میں فخر کر رہا ہے، اور جس کو اللہ نے قرآن دیا ہے اسے امام کعبہ کہا جاتا ہے. دور جانے کی ضرورت نہیں. یہاں پہ ایک مسئلے کی وضاحت کروں. ہمارے کئی بھائی ہر ایک کو شریف کہتے پھرتے ہیں. شریف شرف جس کا معنی ہوتا ہے عزت. مومنین کے نزدیک، مسلمانوں کے نزدیک دو جگہ، دو مقام شرف والے، مسجد نبوی اور مسجد حرم. یہ ملتان شریف، پاک پتن شریف، کچھ شریف، اس کا کوئی شرافت سے تعلق نہیں، ایک عام شہر ہے. تو ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ اس قرآن کی کتنی شان ہے، قرآن کا کتنا مقام ہے. آخری بات کرتا ہوں. علامہ ذاتی علیہ الرحمہ نے سیر اعلام النبلاء کے اندر واقعہ بیان کیا ہے. ایک محدث تھا، ان کا نام تھا ابو بکر رحمہ اللہ. وہ ایک عیسائی بادشاہ کے پاس گئے، اور عیسائی بادشاہ نے یہ سسٹم لگایا ہوا تھا کہ جو بھی جائے اسے سجدہ کرتے ہوئے جھک کر جائے. تو انہوں نے سجدہ نہ کیا. ابو بکر علیہ رحمہ اللہ کی قبر نور سے بھر گئی. اس عیسائی بادشاہ نے اسلام پہ اعتراض کیا کہ اچھا تم مسلمان ہو، سجدہ نہیں کرتے؟ کہا جی الحمدللہ میں مسلمان ہوں. کہا اچھا یار جو تمہارا قرآن ہے اس میں تمہارے نبی کی بیوی پہ زنا کا الزام ہے، اس نے زنا کیا. عیسائی نے کتنی بڑی بات کی. صرف ایک سجدہ اس کو نہ کرنے کی وجہ سے اسے کتنی تکلیف ہوئی. اللہ اکبر. ذرا قرآن پڑھنے کو کہیں نیچا نہیں دیکھنے دیتا، شکست نہیں دیتا، عزت دیتا ہے. ذرا غور سے سنو. آگے سے اللہ کا ولی کہتا ہاں جی میں اس قرآن کو ماننے والا ہوں جس قرآن میں دو عورتوں کا تذکرہ ہے. ایک میرے نبی کی بیوی ہے، نکاح میں ہے، اس کے پاس اولاد نہیں، اور ایک میرے نبی کی ماں ہے جس کا نکاح بھی نہیں ہوا اور اللہ نے اس کو بیٹا کیا. عیسیٰ علیہ السلام. اب تو بیچارہ عیسائی کی کیا ضرورت تھی بات کرتا، شاید آپ مسئلہ سمجھ نہیں سکتے. عیسائی تھا، اس نے ہماری ماں پہ اعتراض کیا اور جواب اللہ کے قرآن سے دیا. ایک مولوی نے، ایک عالم نے کہا کہ ہم اس قرآن کو ماننے والے ہیں جس میں دو عورتوں کا تذکرہ ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن آپ کو نیچے نہیں اوپر لے کے جائے گا. اب وہ بیچارہ حیران رہ گیا کہ اب میں کیا کروں. اس نے کہا میرے نبی کی ماں ہے، اس کا نکاح نہیں ہوا اور اس کا بیٹا موجود ہے، یہ بھی قرآن میں موجود ہے. یہ تو اس کو کہتے ہیں جواب، اور اللہ کے قرآن سے دیا. اور آگے علم، ذرا علم پہ غور کریں. بیٹھ گئے، بادشاہ کی مسند ہے، مجلس لگی ہوئی ہے، پوپ بھی بیٹھے. تھوڑی دیر ٹھہرنے کے بعد اس اللہ کے ولی نے کہا پوپ جی کیا حال ہے، ٹھیک ہے؟ کہا جی بالکل ٹھیک ہوں. اور سب خیریت ہے؟ خیریت ہے. کہا سناؤ تمہارے بیوی بچے ٹھیک ہیں؟ اللہ اکبر. سارے گرم ہو گئے. کہا یہ پوپ کی شان کے لائق نہیں کہ اس کے بیوی بچے ہوں. تم نے کتنی بڑی گستاخی کی. پوپ اور اس کی بیوی اور اس کے بچے. اللہ اکبر. ابو بکر علیہ رحمت کہنے لگے ظالموں، اور اس پوپ کی شان کے تو لائق نہیں بیوی بچے، اور اس رب رحمان کی شان کے لائق ہیں بیوی اور بچے. ابو ہند اللہ دی کفر ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما. اللہ قوموں کو عزت دیتا ہے جو قرآن پڑھتے ہیں. اور آج ہمارے ہاں کیا ہے، ہم قرآن سے دور ہیں. ایک بندے نے حفظ کیا، بڑی بات ہے. میرے محترم اجاز بھائی اس میں تفصیلی وضاحت فرمائیں گے. بس میرے 2-3 منٹ باقی ہیں، میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. قرآن کو پڑھا. قرآن کو پڑھنے کا جو اصل مطلب ہے نا، وہ قرآن کو سمجھنا ہے.
قرآن کو جب آپ سمجھیں گے تو پھر سارے مسائل کا حل ملے گا۔ ہم نے قرآن کو رٹا لگایا، بڑی اچھی بات ہے، قرآن کو یاد ہونا چاہیے، لیکن جس کو قرآن کا علم ہے صحیح معنوں میں کہ قرآن میں کیا آیا ہے، اللہ کیا ہم سے سوال کر رہا ہے، کیا ہمیں دے رہا ہے، تو پھر دنیا کی مثالیں دینا، ہمارے کئی بندے بڑے بڑے اوپر چلے جاتے ہیں، مثالیں دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ والا کا صرفنا فی ھذا القرآن للناس من کل مثل وقال انسان اکثر شیء جہلا۔ ہم نے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال بیان کی ہے۔ ابو بکر علیہ رحمہ نے اس عیسائی کو قرآن سے مثال دی، اور قرآن کی مثال آئی تو بس عیسائی خاموش ہو گئے۔ آج ہمیں سب کچھ آتا ہے، نہیں آتا تو اللہ کا قرآن نہیں آتا، نہیں آتا تو اللہ کا قرآن نہیں آتا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ باری کے پاس میں ایک یہودی آیا، اس نے کہا یار تم کہتے ہو کہ قرآن میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے، میرا ایک سوال ہے، مجھے جواب دو، اور یہ مقید ہے، یہ مشروط ہے، یہ شرط ہے کہ قرآن سے ثابت کرنا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ باری نے کہا ہاں بھائی پوچھو کیا ہے، الحمدللہ آپ دین کے خادم ہیں، دین کے معاملے سے سوال کرو۔ اس نے کہا یار 5 چیزیں ایسی بیان کرو جو اللہ کے قرآن میں ہوں لیکن ان کا دنیا میں آنے کا ذریعہ ماں نہ ہو، ماں کے پیٹ سے، ماں کے بدن سے دنیا میں نہ آئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ باری کہنے لگے تو یار کیسا تو بندہ ہے، تو نے ہمارے دین پہ اعتراض کیا اور تیرا جو سوال ہے، جو اعتراض ہے، مچھر کے پر سے بھی کمزور ہے۔ کہا سنو، آدم علیہ السلام کا ذکر اللہ کے قرآن میں ہے، ماں کے بطن سے پیدا نہیں۔ ہماری ماں حوا کا ذکر اللہ کے قرآن میں ہے، ماں کے بطن سے پیدا نہیں ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام کے عصے کا سانپ بن جانا، دھڑکتا ہوا دل ہے، چلتا ہے، حرکت کرتا ہے، سانپوں کو کھا رہا ہے، لیکن ماں کے بطن سے پیدا نہیں ہوا۔ صالح علیہ السلام کی اونٹنی پہاڑ سے نکلی ہے، قرآن میں موجود ہے۔ 5ویں اور آخر کی ذبح عظیم، وہ ہمارے نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام۔ یہ بات یاد رکھیے، ہر ایک نبی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا جائز ہے۔ نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر ایک نبی کے ساتھ یہ پڑھنا جائز ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا وہ قربانی کا جانور، کہا اس جانور کا ذکر موجود ہے لیکن اس کی ماں کا ذکر موجود نہیں۔ وہ یہودی حرام رہے، عمر فاروق کے پاس بھی یہودی آیا، سیدنا عبداللہ بن عباس، ہر ایک کے پاس آیا۔ تو آج میرے بھائیوں ہم اللہ کے قرآن سے دور ہیں، کاش اللہ ہمیں آج قرآن دے دے تو پھر یہ دنیا کے بادشاہ، ہمارے بادشاہ آج تسلیم نہ کرتے جو غیر مسلم تھے۔ جعفر طیار رضی اللہ عنہ، اس کے سامنے جاتے وہ کون سا مسلمان تھا، اللہ کا قرآن پڑھا وہ حیران رہ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پڑھنے سے پڑھ کر اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔